بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے، اور پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پڑھنے میں کمی کری، یعنی کہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، 50 سے 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے یہ کہ اجر جو ہے وہ پوری 50 نمازوں کا ہی ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحمان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحیم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم 5 نمازیں پڑھتے تو ہمیں 5 کا ہی ثواب دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چونکہ رحمت اللہ کے غصے اور غضب پر حاوی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر اور ثواب جو رکھا ہے وہ اس میں 50 کے ہی برابر کا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جو معراج ہوئی اور نماز کا تحفہ ملا، تو اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور مشاہدات بھی کروائے گئے، جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نہر کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک خصوصی پیغام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات فرمائے گئے، تو وقت کی تھوڑی کمی ہے، تو لہٰذا ہم کچھ کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں ہمارے لیے نصیحتوں کے یقیناً خزانے موجود ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سے ہم اپنے لیے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ جب سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ رواہ المسلم۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر ہے۔ رواہ البخاری۔ یہ وہی نہر کوثر ہے جس کے لیے ہم تقریباً ہر مسلمان ہر دعا میں یہ دعا ضرور کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ آب کوثر عطا فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں ضرور کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن پیاس کی شدت سے جہنمی تڑپ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر عطا فرمائے، ہے نا۔ ہر مسلمان کے دل کی یہ دعا ہے کہ ہم نہر کوثر کا پانی پئیں، ہم کوثر کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہر کوثر پر ملاقات کریں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پر ہوں گے تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یعنی مسلمان آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر پینا چاہیں گے، تو فرشتے ان لوگوں کو ہٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فرشتے ان لوگوں کو ہٹا دیں گے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں میں آپ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، تو اس وقت فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دنیا میں آپ کے دین میں اضافہ کر دیا تھا بہت سی چیزوں میں، تو اس لیے انہیں آب کوثر نہیں ملے گی، انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ اب جیسا کہ ہم نے جب رجب سیریز شروع کی تھی تو اس میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا کہ اصل دین کیا ہے، اور اس ٹاپک میں ہم نے سمجھا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، ہمیں اسی دین کو، اسی مکمل دین پر راضی رہنا ہے۔
ہمیں اس میں کسی بھی چیز کا نہ تو اضافہ کرنا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کمی کرنی ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ دین میں ثواب کی نیت سے کسی بھی چیز کا اضافہ کرنا بدعت کہلاتا ہے. بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. اور آپ دیکھیے کہ بدعتیوں کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے اور بدعتیوں کے لیے کتنی بڑی حسرت کی بات ہے کہ جو کام انہوں نے زیادہ ثواب کمانے کی نیت سے، زیادہ اجر سمیٹنے کی نیت سے دنیا میں ایجاد کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں، تو اس کی سزا انہیں ایک یہ بھی ملے گی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور کوثر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے ہٹا دیا جائے گا. فرشتے آئیں گے اور انہیں ہٹا دیں گے، اور یہی ریزن بتایا جائے گا وہاں پر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری طالبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مکمل سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا مکمل ہے الحمدللہ کہ پیدائش سے لے کر موت تک اور ان دونوں کے درمیان جو ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے، جو ہمیں خوشیاں دیکھنی ہیں، جو ہم پر غم آنے ہیں، جو ہمیں نفع ملنا ہے، جو ہمیں نقصان ہونا ہے، جو ہم پر آزمائشیں آنی ہیں اور ان آزمائشوں سے جو ہمیں نجات ملنی ہے، تو ان تمام چیزوں میں ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے دعائیں کرنی ہے، کس طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے، ہر معاملے کی رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے فرما دی ہے. لہٰذا خاص طور پر اس مہینے کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گی اور عمومی بات بھی ذکر کروں گی کہ ہر طرح کے دین سے اضافے سے بچیے. دین کے اندر جو بھی اضافہ کیا جا رہا ہے ثواب کی نیت سے، چاہے وہ ان 12 مہینوں میں سے کوئی اہم رات بنائی جا رہی ہے، چاہے وہ ان 12 مہینوں میں سے کوئی اہم دن منایا جا رہا ہے، چاہے کوئی خاص نوافل بنائے جا رہے ہیں، کوئی خاص روزے بنائے جا رہے ہیں، کوئی خاص اور وظائف بنائے جا رہے ہیں، تو ہر اس عمل سے بچیے جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی بات کی اجازت دینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی صحیح تشریح کرنے والے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور مشاہدات کیے اس رات میں، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. تو اس بارے میں ایک اور روایت آتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے. چٹیل میدان ہے یعنی اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے. اور اس کی کاشتکاری کیا ہے؟ بتاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ترجمہ ہے اس کا، اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. رواہ الترمذی. یعنی اللہ کا ذکر کرنا جنت کی کاشتکاری ہے. اللہ کے ذکر سے ہم اپنے لیے اپنی جنت کو آسان کر سکتے ہیں. اسی طرح کثرت سجود سے ہم اپنے لیے ہماری جنت کو آسان کر سکتے ہیں. ایک روایت آپ کو بتاتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟
تو وہ نہ دنیا مانگتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی نعمت مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، اسی طرح جنت میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ جنت میں بھی چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو اس کے لیے. یعنی جب جتنا زیادہ سجدہ کرو گے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے، تو میں تمہاری سفارش کر سکوں گا. تو لہٰذا اگر ہمیں اپنے لیے جنت آسان کرنی ہے تو ہمیں بھی کثرت سجود کرنے چاہیے، لیکن اس کے لیے خود ساختہ بنائی ہوئی نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، 5 فرض نمازیں، ان کے ساتھ سنتوں کا اہتمام، رات میں تہجد کی نماز، اور پھر اس کے علاوہ 2 رکعت کر کے آپ جتنے نوافل پڑھنا چاہیں، آپ روزانہ رات میں 100 نوافل بھی پڑھنا چاہیں تو ہمیں اس کی اجازت ہے. لیکن کیا ہے کہ 2 رکعت کی نیت کریں، آپ نے نوافل ادا کیے، پھر 2 رکعت کی نیت کی، پھر نوافل ادا کیے. کوئی خاص یہ نماز کا نام نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے حضور نوافل ادا کیے جاتے ہیں جس کی ہمیں اجازت ہے. ہم ایک رات میں 2 کیا، 100 کیا، 500 کیا، جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو یہ معراج کی رات خصوصی پیغام ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ اپنی زبان کو ہم اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور خاص طور پر جو یہاں پر کلمہ بتایا گیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کیا کرتے تھے. رواہ ابو داؤد. تو اس حدیث سے ہمیں لوگوں کی غیبت کرنے والوں کا انجام پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے. دیکھیں غیبت کسے کہتے ہیں. اکثر ہم ایک دوسرے کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں ہے اس نے ایسا کیا، فلاں ہے اس نے یہ کہا، فلاں ہے اس کا یہ انداز تھا، فلاں ہے اس کی تو یہ حرکتیں ہیں. اور جب یہ باتیں ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کو غیبت کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بات ان کے اندر موجود ہے ہم وہی بات بیان کر رہے ہیں، کوئی خود سے تو نہیں بنا رہے. تو دیکھیں اگر خود سے بنا کر بیان کریں گے تو وہ بہتان ہوگا، صحیح. لیکن جو برائی فلاں شخص کے اندر موجود ہے اور اس کی برائی کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون پر کر رہے ہیں یا آمنے سامنے بیٹھ کر رہے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے اوپر ہنس رہے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے قصے سنا رہے ہیں، تو یہ سب غیبت میں ہی شمار ہوتا ہے. اور اس کی سزا کیا بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ناخن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیتل کے کر دیں گے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے، یہ ان کا عذاب ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے. اللہم لا جعلنا منہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کی تباہ کاریوں سے بچائے. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو دین میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں.
اور ہم بھی اگر اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، تو ہم فوراً کہتے ہیں یوں کرو، ایسے کام کرو، ایسے نہیں کرو، اور جب ہم خود پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم وہی گناہ کے کام خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے۔ میری عزیز طالبات، یہ رات جو معراج کی رات ہے، جس کا کوئی تعین تو نہیں لیکن یہ حق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اور روحانی سفر ہے۔ جو میں نے ابھی کہا کہ اس کا تعین نہیں، تو اس کی صحیح تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ کچھ رجب کہتے ہیں، کچھ ربیع الاول کہتے ہیں، جو بھی اس کی تاریخ ہو، یہ کسی بھی تاریخ پر یہ رات ہوئی ہو، لیکن یہ رات حق ہے۔ حتیٰ کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروائی گئی، اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے واپس تشریف بھی لے آئے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب کا اظہار کیا اور کسی نے انکار کر دیا۔ صحیح، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہنے والے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بھی صد افسوس کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے معجزاتی طور پر نہیں ہوا۔ استغفر اللہ العظیم، ایسا کہنا یہ یقیناً مشرکین مکہ کے مشابہت کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا یہ سفر حق ہے، سچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مکے سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروائی، عجائبات دکھائے، مشاہدات کرائے، نماز کا تحفہ دیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً حق اور سچ معجزہ ہے۔ جب مشرکین مکہ نے انکار کیا تو کچھ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی، جبکہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے تھے۔ جب آپ کو اس کی خبر دی اور لوگوں نے آ کر آپ کو اس بارے میں بتایا تو آپ کہنے لگے کہ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ یعنی لوگ حیران اور پریشان تھے کہ ایسا کیسے پاسیبل ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسی سہولیات نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تو کوئی جہاز نہیں چل رہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجیز نہیں تھی کہ 2 گھنٹے میں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح اور شام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر آتی ہے، میں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں۔ یعنی یہ ہوتا ہے ایمان اپنے نبی پر، اپنے نبی کو حق ماننا، اپنے نبی کو سچ ماننا اور ان کی کہی ہوئی ہر بات کو سچ ماننا۔ لیکن ہمارے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل کہہ کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو آج ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی اوتھینٹسٹی دیکھیں، آیا کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا لوگوں نے خود اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہہ کر سوشل میڈیا پر یا کسی بھی طریقے سے عوام الناس میں پھیلا دیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ صحیح، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا، جس دور جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت بھی اگر لوگوں نے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غلط بات منسوب کر دی گئی، تو اس وقت لوگوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اتھینٹسٹی ہو جاتی تھی کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ لیکن چونکہ کئی سو سال گزرنے کے بعد جب دین کے دشمنوں نے دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہی رستہ سجھایا کہ ہر بات کی تحقیق کر لیا جائے۔ اور ہمارے اس کورس کے اختتام پر، اس سیریز کے اختتام پر میں یہی بات دوبارہ سے کہوں گی کہ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کروائے گئے، ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس جنت کے لیے کوشاں ہوں جس کا مشاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں، دوسروں کی غیبتوں سے پرہیز کریں، اور جو بات دوسروں کو کہیں اس پر سب سے پہلے خود بھی عمل کرنے والے بنیں۔ اور جو بھی بات آج ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر یا عوام الناس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، یا دین میں ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل ہمارے سامنے موجود ہے، تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں اور دیکھیں کیا یہ عمل اور قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اللہ کی کتاب سے ثابت ہے تو اس پر عمل کریں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو فوراً سے چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے طور اور طریقوں پر چل کر اپنے آپ کو آب کوثر اور جنت سے محروم کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے کہنے، میرے سننے، میرے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سننے اور پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر بدعت کے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی بچائیں اور سنتوں کے قریب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی بات ایسی جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوئی ہو تو میں اس سے آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، اور اگر کوئی بھی بات میں نے ایسی بیان کر دی جو صحیح نہیں ہو تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس سے اپنے لیے درگزر کے معاملات چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی رہے، آپ سب کو آپ کے خاندان، گھر والوں اور دوست احباب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں خوش اور آباد رکھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج ہماری یہ سیریز مکمل ہوتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی مہینوں کے حوالے سے اگلی سیریز ہم جلد ہی لے کر آنے والے ہیں، ماہ شعبان سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح سے ہم نے یہ ماہ رجب کے حوالے سے پڑھا ہے کہ جو بھی قرآن اور سنت سے صحیح ثابت ہے اور جو بھی عوام الناس میں مشہور ہے اس کو ہم کلیئر کریں، تو بالکل اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان سے ریلیٹڈ بھی ہم سیریز جلد ہی لے کر آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔